ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ 40 لوگ یعنی 150 سے بھی کم تھے، حالانکہ زیادہ تر مورخین جس کو بیان کرتے ہیں وہ 82 نفوس ہیں، 90 نفوس ہیں، اور 72 وہ لوگ ہیں جو مرد ہیں جو لڑ سکتے ہیں۔ یہ ہے تعداد، اور بڑی تعداد جنہوں نے بیان کی مبالغے کے ساتھ 145 سے زیادہ تو کسی نے بیان ہی نہیں کیے۔ 72 نفوس، 22,000 کا لشکر، 1 گنا نہیں، 2 گنا نہیں، 100 گنا بھی نہیں۔ 72 کا 100 گنا کتنا ہوتا ہے آپ غور فرمائیں، اور وہاں 22,000 کا لشکر۔ کیا بات تھی؟ ابن زیاد جیسا 22,000 کا لشکر کیوں بھیج رہا تھا؟ اس لیے کہ بدر میں بنو ہاشم کی شجاعت اور دلیری کو دیکھ چکے تھے، احد میں بنو ہاشم کی شجاعت اور دلیری کو دیکھ چکے تھے۔ تو یہاں اللہ اکبر، وہاں تو چند تھے بنو ہاشم، یہاں تو اکثریت میں، تعداد میں نبی کے شہزادے سب کے سب موجود تھے، گویا کہ پورا گھرانے کی اکثر افراد وہاں پر سمٹ آئے تھے۔ تو ان کی شجاعت اور بہادری سے ایسے خوف زدہ تھے کہ 72 کے مقابلے میں ان لوگوں نے جو ہے وہ 22,000 کا لشکر بھیجا۔ اس پر بھی بس نہیں کیا، بھی آگے آپ سنیں گے، پانی بھی بند کیا کہ بھوکے اور پیاسے رہیں تاکہ مقابلہ کرنے میں آسانی ہو۔ شہزادوں سے اتنا خوف تھا اس لیے کہ جانتے تھے ایک علی سے مقابلہ آسان نہیں، اور وہاں کئی علی موجود تھے۔ نبی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ حالانکہ جو اصل علی ہے اس کی بات بھی جدا ہے، اور جو نسل علی ہے اس کی بات بھی جدا ہے۔ میں کمپیئر نہیں کر رہا ہوں، لیکن وہاں تو علی اکبر ہیں، علی اوسط ہیں، علی اصغر ہیں، پرتوے علی کتنے ہیں؟ عباس علمدار ہیں، جناب قاسم ہیں، عبداللہ بن حسن ہیں، فضل بن علی ہیں، محمد بن علی ہیں، اون بن علی ہیں، عمر بن علی ہیں، عثمان ابن علی ہیں۔ علی کے کتنے بیٹے ہیں؟ میدان کربلا کے اندر گھبرائے ہوئے تھے، 22,000 کا لشکر۔ تو 6,000 کا لشکر دے کر پہلی ٹکڑی ابن زیاد نے کہا کہ ایران جانے کی بجائے آپ جائیں اور کربلا میں حسین کو مقابلہ کریں۔ عمر بن سعد جو حضرت سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا تھا وہ تھوڑا گھبرایا، اس نے کہا کہ اس مہم پر آپ کسی اور کو بھیجیں، میں ادھر ہی جاتا ہوں۔ تو اس بدبخت نے کہا کہ اگر ادھر جو ہے وہ تجھے رے کی حکومت، یہ جو کتابوں میں رے لکھا ہوتا ہے تو اس سے مراد موجودہ تہران ہے، اس کو تہران بھی کہتے ہیں، تہران بھی کہتے ہیں۔ ہندوستان میں بھی تہرانی نسل اب تک موجود ہے، ابھی بھی ہے۔ اس طرف راجستھان کے اندر بعض شہروں کے اندر تہرانی نسل ابھی بھی موجود۔ تو کہا کہ تہران کی حکومت تجھے نہیں ملے گی، یا تو تہران کی حکومت لے، رے کی حکومت لے، اور وہ لینا ہے تو حسین سے مقابلہ کر، اور اگر ان سے مقابلہ نہیں کرتا تو وہ حکومت نہیں ملے گی۔ جب یہ بات عمرو بن سعد کے گھر والوں کو پتہ چلی تو گھر کے ہر فرد نے کہا کہ نبی کی اولاد کے خون میں اپنے ہاتھ نہیں رنگنا، رے کی حکومت چھوڑ دے۔ لیکن یہ مصیبت مول مت لے، قیامت تک لوگ تجھ پر لعنت کرتے رہیں گے، تان کرتے رہیں گے، یہ کام نہیں کرنا۔ وہ سوچتا رہا، اس کے بھانجے نے، اس کے بیٹوں نے بھی اس کو مشورہ دیا، لیکن انسان پر جب دنیا کا نشہ چڑھ جاتا ہے، دنیا کی محبت کا نشہ، تو پھر وہ جلدی سے مانتا نہیں ہے۔ اس بدبخت نے بالآخر یہ فیصلہ کیا کہ میں رے کی حکومت کے لیے حسین سے مقابلہ کروں گا، اور 6,000 کا لشکر لے کر وہ پہنچا۔ جب وہ وہاں پر پہنچا، امام کو پتہ چلا کہ لشکر آ گیا ہے، تو امام علی مقام نے جو ہے وہ کوئی گفتگو اس سے نہیں فرمائی، اس نے اپنا آدمی بھیجا، اور آدمی بھیج کر کے کہا کہ وہ کیوں آئے ہیں؟ امام نے فرمایا ہم آئے نہیں، ہم بلائے گئے، اور بلایا گیا، یہ خطوط ہیں۔ امام نے فرمایا
کہ اگر میرا آنا ناپسند ہے تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ میں جہاں سے مجھے واپس جانے دو۔ پھر امام نے فرمایا کہ اگر یہ بھی منظور نہیں ہے تو پھر مجھے ملک شام جانے دو، میں یزید سے خود بات کروں گا۔ بیعت کرنے کی بات تو امام نے کبھی نہیں کی، آپ نے کہا میں بات کروں گا۔ امام جانتے تھے کہ بیعت کرنے کے بعد بھی کچھ ہونا نہیں ہے،